نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کا راستہ کیا؟ اللہ کا راستہ کوئی مخصوص راستہ نہیں، بلکہ ہر کار خیر، ہر نیکی کا کام، ہر بھلائی کا کام جس سے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، ہر وہ کام وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، فَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ۔ ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طریقے سے ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی، جو انسان اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی کار خیر میں، نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو ایسے ہی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ کوئی مخصوص نہیں ہے، یہ تو بطور مثال کے انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک دانے سے 700 دانے بن گئے، اسی طرح سے جو تم نے 1 روپیہ بھی جو اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے نیک کام میں، تو 1 روپے کا ثواب 700 روپے اور اس سے کہیں زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا میں جس کو لیے چاہتا اور زیادہ، یعنی جب انسان اخلاص نیت، سچی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی کہیں زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سادہ الفاظوں میں یوں بھی سمجھایا جا سکتا کہ ایک انسان کے مال کی مثال ایسی ہے کہ 100 روپے کا اس کو 700 گنا تک ثواب ملے گا، لیکن یہاں مثال دی دانے کی، کھیتی سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک دانے سے 700 دانے حاصل کرنے کے لیے کاشتکار کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا، جہاں آپ کاشت کر رہے ہیں وہ زمین عمدہ ہو، اپجاؤ ہو اور اچھی ہو۔ دوسرا یہ وہ دانہ عمدہ ہو۔ تیسرا یہ جو کسان کھیتی کر رہا ہے وہ کاشتکاری کے فن سے واقف بھی ہو۔ اگر آپ کی زمین اچھی نہیں ہے اور آپ نے اس میں دانہ اچھا ڈال دیا تو آپ اس سے اچھی کھیتی نہیں کر سکتے، یا آپ کی زمین بھی اچھی ہے، آپ کا دانہ بھی اچھا ہے، لیکن جو کسان کاشتکاری کر رہا ہے وہ کاشتکاری کے فن سے واقف نہیں ہے، اناڑی ہے، بے تجربے کار ہے، تو وہ اناڑی آدمی بھی جس کو کھیتی باڑی کا فن نہیں آتا ہے، وہ اس عمدہ دانے سے بھی، عمدہ زمین سے بھی اچھی کھیتی نہیں کر سکتا۔ تو ایک دانے سے 700 دانے پانے کے لیے زمین کا عمدہ ہونا بھی ضروری ہے، بیج کا عمدہ ہونا بھی ضروری ہے، اور کاشتکار کا کاشتکاری کے فن سے جاننا واقف بھی ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اچھی کھیتی پا سکتا ہے، ایک دانے سے 700 دانے پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو اس میں وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے تو اس کے لیے بھی 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، وہ کسان جو ہے تو وہ مثال ہے اس کی جو مال خرچ کر رہا ہے، اور وہ پیسہ دانے کی مثال ہے، اور جہاں وہ خرچ کر رہا ہے وہ زمین ہے۔ جس طریقے زمین عمدہ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے صرف اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہم پیسہ نکال رہے ہیں وہ ہمیں پوری 100% ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا وہ پیسہ جو ہے مستحقین کو پہنچے، یہ نہیں بس جیب سے خرچ کر دیا ادا ہو گیا، نہیں، ہماری کوشش یہ ہو کہ پوری کہ یہ ہمارا پیسہ حلال مستحقین تک پہنچے۔ دوسرا یہ کہ جو جس طریقے سے بیج کا عمدہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے مال کا عمدہ ہونا بھی ضروری ہے، اور مال کا عمدہ ہونا مال کا پاک ہونا اور حلال ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف حلال صدقے کو، حلال پیسے کو ہی قبول کرتے ہیں، حرام صدقے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسان کا کاشتکاری کے فن کو جانا ضروری ہے۔ اس کی مثال وہ پیسہ خرچ کرنے والے کی ہے کہ جو پیسہ جو خرچ کر رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اس کی نیت نیک ہو۔ اگر بد نیتی سے وہ خرچ کرے گا، ریاکاری کے لیے خرچ کرے گا، یا دوسرا کوئی غرض مقصد کو لے کر خرچ کرے گا، تو وہ ثواب نہیں پا سکے گا جو اس میں بتایا گیا ہے۔
تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو مال اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ مال حلال اور پاکیزہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنی نیتوں کو میں اخلاص پیدا کرے، سچی نیت سے کرے، اللہ کے لیے کرے اور ریاکاری کے لیے نہ کرے، اور تیسرا ہے کہ وہ پوری کوشش ہو کہ اس کا مال مستحقین تک پہنچے، ضرورت مندوں تک پہنچے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔